السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ہم تمام لوگ جانتے ہیں، آپ کی شخصیت سے واقف بھی ہیں، پھر ایک مرتبہ میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جناب ابوالکرم مشتاق اطہر صاحب ہیں، جو جماعت اسلامی تلنگانہ کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ تو بہرحال ہم ان سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ سوال آپ سے یہ ہے صاحب کہ جماعت اسلامی اصلاح معاشرے کے لیے کیا کام کرنا چاہتی ہے؟ جماعت اسلامی کے کاموں میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس معاشرے کی اصلاح، معاشرے کے اندر وہ اصول، ضوابط اور قوانین نافذ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بھیجے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے کام میں بالخصوص جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم سب مل کر، وہ لوگ جو اس جماعت کا حصہ ہیں اور جو لوگ اس جماعت کا حصہ نہیں ہیں لیکن امت مسلمہ کا حصہ ہیں، وہ اپنا اہم اور منصبی فریضہ انجام دیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس دین کے امین ہونے کی حیثیت میں اس کو لوگوں کو بے کم و کاس اس کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کریں۔ دوسری طرف ہماری اپنی ذمہ داری اصلاح کے لیے یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر جتنے مسائل ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ ان تمام کی اصلاح کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کے اندر ہے۔ تو ہم سب جب تک اس دین کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اس دین کے ساتھ اپنے رشتے کو ویسے مضبوط نہیں کریں گے جیسے اس دین کے ساتھ وابستگی کا حق ہے، اور اپنے آپ کو اس دین کے بتائے ہوئے ضابطوں اور اس کے جو ہدایات ہیں، اس کی جو رہنمائی ہے، اس کے مطابق ہم جب تک اپنی شخصیت کو اس کے مطابق نہیں ڈالیں گے، ہم معاشرے کی اصلاح کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ جب اصلاح معاشرے کی بات آ چکی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے کام میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان حضرات کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں، نوجوان حضرات، تو نوجوانوں کا کیا کردار ہم کو ادا کرنا چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے نوجوانوں کا جس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح؟ دیکھیے، معاشرے کی اصلاح کے اندر ہم میں سے ہر آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن نوجوانوں کو اس کے اندر آگے ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر کے جس حصے میں وہ ہیں، اس حصے میں ان کے یہاں طاقت، قوت، جوانی اور جوش اور جذبہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو نوجوان جن کاموں کو لے کر کام کرتے ہیں، جن کاموں کو اپنا حصہ بناتے ہیں، ان کاموں کے اندر تیزی سے ترقی ہوتی ہے۔ خود ہم اگر یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دین کو پہنچانے کے کام میں جہاں دوسرے بزرگ صحابہ کرام موجود تھے، وہاں نوجوانوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اس موقع پر بھی نوجوان جو ہے اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے مزاج اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کو کام دیا جائے، ان کے اصلاح کی کوشش کی جائے، ان کو اس کام کی اہمیت سے واقف کرایا جائے۔ اصل مسئلہ اس وقت نوجوانوں کا یہ ہے کہ وہ اس کام سے واقف نہیں ہیں، ان کی زندگی بامقصد کاموں کے علاوہ دوسرے کاموں میں صرف ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنا وقت وہاں لگا رہے ہیں۔ جب ہم ان تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، بہت مثبت جواب بھی آتا ہے۔ ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہمارے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ خاص طور پر نوجوانوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کا کام ہر مقام پر، ہر محلے کے اندر اور ہر گھر کے بزرگ کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم اسے کام لیں تو یقیناً ہماری نوجوان نسل بہت قابل ہے، بہت صلاحیتیں اپنے اندر رکھتی ہے، بہت جوش و جذبہ ان کے پاس ہے۔ ان سب کو پازیٹیو وے میں اگر ہم استعمال کرتے ہیں اور ان سب کا رخ ہم جو ہے اس معاشرے کا، سوسائٹی کے اندر ایک بیٹر چینج لانے کی طرف اگر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو یقیناً اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور اس سے بہت جلدی جو ہے معاشرے کے اندر ہم ایک تبدیلی لا سکتے ہیں جو صالحیت کے اوپر مبنی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ نوجوانوں کی اصلاح ہونا چاہیے، نوجوانوں پہ کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، خود جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ہو رہا ہے۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو معاشرے کی اصلاح کا کام ہے، اس کے اندر بحیثیت مسلمان ایک فرد کو کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا ذمہ داریاں وہ محسوس کرے کہ مجھے یہ اصلاح معاشرے کے لیے یہ کام کرنا ہے، کیا وہ بنیادی کام ہیں جن کو آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو جب لوگوں تک پہنچایا ہے
تو اس میں سب سے اہم چیز جس کا آپ نے دعویٰ کیا، اور وہ دعوے میں آپ سے زیادہ سچا کوئی ہو نہیں سکتا، آپ نے یہ کہا کہ اس کے ذریعے تمہاری اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس محرک کے ساتھ اگر انسان کام کرے کہ دنیا میں امن، آشتی اور چین کے ساتھ وہ جینا چاہتا ہو، تو وہ اس کی طرف آئے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو آخری دین بھیجا گیا ہے اسلام کی شکل میں، اس کو مانا جائے، اپنی زندگی میں برتا جائے، اسی کے بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر امن اور شانتی آئے گی۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس پر چلنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو وعدہ کیا ہے، ہم سب اس کے قطار بننے کی طرف کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے اصلاح معاشرہ سے بتا دیں۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی طرف سب کو مل کر، پوری امت مسلمہ کو مل کر کام کیسے کرنا چاہیے۔ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اپنے اس مقام کا احساس نہیں ہے۔ جب ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت بنا کر بھیجا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین اور لائے ہوئے طریقے زندگی کے مطابق لوگوں کی زندگیاں ڈھالنا ہے، تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ قریب میں ایک بڑی تعداد جو ہے جماعت اسلامی کے اس دعوت کی طرف متوجہ بھی ہوئی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے دائرۂ اثر کے اندر لوگوں تک پہنچے، ان کو سمجھائے اور ان کی جو اشکالات ہیں ان کو دور کرے، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو اس کام کے اوپر آمادہ کرے۔ اور اس طرح کے لوگ مل کر جب کام کریں گے اور اصلاح معاشرہ کے اندر سب سے پہلے وہ اپنی زندگی کو، اپنی ذات کی اصلاح کریں گے، اور اس طرح کے لوگ جو اپنی زندگی کی اصلاح کر چکے ہیں وہ دوسروں کو اصلاح کی طرف دعوت دیں گے، تو ایک آرگینک وے میں خود بخود معاشرے کے اندر جو ہے اصلاح کی ایک تحریک اٹھے گی۔ لوگ برائیوں سے ہٹ کر نیکیوں اور اچھائیوں کی طرف آگے بڑھیں گے، ایک دوسرے کے خیرخواہ بنیں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں گے، ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے۔ اور جب یہ ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر جو موجودہ اخلاقی اقدار جو گر چکے ہیں، ان کے اندر ایک عروج آئے گا، اور اس کے نتیجے میں پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ چمک دمک جو ہے پھر سے واپس آئے گی، اور بالخصوص وہ اسلامی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو ہدایات اور آپ کی طرف سے جو ہے لایا گیا جو ہدایت نامہ قرآن مجید ہے، اس کے روشن اصول کے مطابق جب ہم اپنی زندگیوں کو منور بھی کریں گے اور اس کے مطابق فیصلے بھی کریں گے، تو پھر یہ معاشرہ بھی جو ہے پرنور ہوگا اور یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ یہ جماعت اسلامی ہند یہی چاہتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے جناب ابوالکرم اطہر مشتاق صاحب، جو جماعت اسلامی کے جنرل سیکریٹری تھے، جن سے ہم بہت سارے سوالات کے ذریعے سے امت کو اور نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی کچھ اور چیزیں اگلے انٹرویو میں ہوں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔